مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بڑائی و بزرگی بیان کرتے ہیں جس نے ہم تمام لوگوں کو انسان بنا کر اس دنیا میں پیدا کیا۔ وہی اللہ ہے جو ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے۔ غرض ہے کہ ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا صرف اور صرف وہی ایک اللہ کی ذات ہے۔ وہی اللہ ہے جو عبادتوں کے لائق ہے۔ ساری عبادتیں اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ ساری نمازیں، سارے روزے، سارے قربانیاں، سارے نذر و نیاز صرف اور صرف اللہ کے واسطے ہونی چاہیے۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، جن کی کوششوں سے آج ہم سب لوگ اسلام کے سائے کے نیچے جگہ لے رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورۃ النساء کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو اللہ چھوٹے گناہوں کو خود بخود معاف کر دے گا اور تمہیں عزت والے گھر میں داخل کرے گا، یعنی جنت میں۔ آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نے یہ بیان کیا کہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کبیرہ بڑے بڑے گناہ، شرک کرنا، نماز چھوڑنا، دوسروں کو ناحق قتل کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، بہتان لگانا، بڑے بڑے گناہ، سود کھانا، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بڑے گناہوں سے تم اپنے آپ کو بچاؤ گے، چھوٹے گناہ اللہ خود بخود معاف فرمائے گا۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے دوسری بات جو بیان کی وہی کہ
گناہ دو طرح کے ہیں، بڑے اور چھوٹے. اور دوسری بات یہ بیان ہوئی کہ بڑے گناہوں سے بچنے کا فائدہ بتلایا گیا کہ جب ہم بڑے گناہوں سے بچیں گے تو اللہ چھوٹے گناہوں کو خود بخود معاف فرمائے گا. محترم بھائیو، آج آپ کے سامنے جو ٹاپک لے کر میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے گناہوں کی تباہ کاریاں. جب انسان گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، معصیتیں کرتے ہیں، ان کے زندگی پر گناہوں کے کیسے کیسے اثرات رونما ہوتے ہیں، مرتب ہوتے ہیں، آج کے خطبے میں ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق بات کہنے، اس پر عمل کرنے، آپ لوگوں کو حق بات سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، انسان ہونے کے ناطے ہم میں سے ہر ایک سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں. گناہ ہونا الگ، گناہ کرنا الگ. ایک مومن سے گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کرتا نہیں ہے. مومن دونوں میں فرق ہے، گناہ کرنے میں اور گناہ ہونے میں. گناہ کرنے میں اور گناہ ہونے میں کیا فرق ہے؟ گناہ کرنا کس کو بولتے ہیں؟ جو پلاننگ کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ جو کیا جاتا ہے وہ گناہ ہے. پہلے سے ہی بندہ سوچتا ہے ایسا کرنا، ویسا کرنا، کیسا دھوکہ دے کر پیسے کمانا، کسے جھوٹ بولے تو پیسے آتے، کس کا نقصان پہنچائے تو پیسے آتے. دوسروں کو جب کسی کا مرڈر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں لوگ، وہ بھی پلاننگ کر کے کرتے ہیں. یعنی کہ پلاننگ کے ساتھ بندہ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کرنے والا ہوتا ہے. اور ایک مومن سے بھول چوک میں گناہ غلطیاں ہو جاتی رہتی ہیں. ایک مومن اور ایک کافر گناہ کے نقطہ نظر میں، دونوں کے نقطہ نظر میں فرق ہے. ایک مومن گناہ کو کیسے سمجھتا ہے، ایک کافر گناہ کو کیسے سمجھتا ہے، پہلے اس کو بھی جانیے، معلوم ہوگا کہ ہمارے اندر ایمان کتنا ہے. ایک مومن چھوٹے سے چھوٹے گناہوں کو بھی بڑے پہاڑ کے مانند سمجھتا ہے. چھوٹا گناہ بھی اگر مومن سے ہو جاتا ہے تو مومن سوچتا ہے ارے میرے سر کے اوپر پہاڑ رکھ دیا گیا ہے. ایک کافر بڑے سے بڑے غلطیاں بھی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے ایک مکھی بیٹھ کر اڑ گئی. تو مومن کا نقطہ نظر اور کافر کے نقطہ نظر میں بڑا فرق ہے گناہ کے معاملے میں. اور یاد رکھ لو محترم بھائیو، گناہ ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. اور یاد رکھ لو کہ چھوٹا گناہ کب بڑا ہو جاتا معلوم نہیں، اور چھوٹی نیکی بھی کب بڑی ہو جاتی معلوم نہیں. آپ نے بارہا وہ حدیث سنی ہے، ایک عابدہ عورت، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے والی عورت، نفل نمازوں کی پابندی کرنے والی عورت، ایک چھوٹے گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی. اس نے کیا غلطی کیا، کیا گناہ کیا؟ بلی پالتی تھی، بلی کو بھوکا رکھا، اس نے گھر میں باندھ کر رکھا، خود بھی نہیں کھلائی اور کھول کر بھی نہیں چھوڑی کہ وہ خود باہر جا کر بلی کچھ نہ کچھ کھا لے. گھر میں باندھ کر رکھی اور بلی بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر گئی. اللہ کو اس کی یہ غلطی اتنی ناراض کر گئی، اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ اللہ اس کے سارے نیکیوں کو ختم کر کے اس ایک گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم رسید کر دیا. تو یاد رکھ لو محترم بھائیو، گناہ کب بڑا ہو جاتا معلوم نہیں. لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو. یعنی نیکی بھی کب بڑی ہو جاتی نہیں معلوم. یہ چھوٹی نیکی ہے نا، معمولی نیکی ہے نا، ایسا بھی نہیں سمجھنا. چھوٹی نیکی بھی کب بڑی ہو جاتی معلوم نہیں، اور اسی طریقے سے چھوٹا گناہ بھی کب بڑا ہو جاتا معلوم نہیں. اور یاد رکھ لو کہ گناہ آپ چھوٹا سمجھ کر اگر کرتے ہیں تو یہ سوچ لو آپ گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن جس کی نافرمانی آپ کر رہے ہیں اس کو دیکھو وہ کتنا بڑا ہے. گناہ آپ چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن کس کی نافرمانی آپ کرتے ہیں وہ کتنا بڑا ہے، رب العالمین. تو گناہوں سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، یہ سوچ ہمارے اندر پیدا کرنا پڑے گا
کہ ہم چھوٹا گناہ بھی کرتے ہیں تو اللہ تو بہت بڑا ہے نا، اس کی نافرمانی ہم کر سکتے کیا، یہ سوچیں گے تو ہم چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے۔ مومن ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ محترم بھائیوں، اللہ قرآن مجید کے اندر گناہوں کے نقصانات کو بتلاتے ہوئے، گناہ کرنے والے اگر بستی میں گناہ کرتے ہیں تو انہیں کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ گناہ کرنے سے قومیں برباد ہو جاتی ہیں، قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں۔ سورہ عنکبوت آپ پڑھو، سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوموں کے بربادی کا ذکر کیا کہ قومیں ہلاک ہو گئی، ان کے ہلاک ہونے کا سبب اللہ نے بتلایا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان لوگوں کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑا۔ قوموں کے نافرمان قوموں کے بارے میں اللہ بیان کرتے ہیں کہ نافرمان قوموں پر عذابات جو آئے ان کے گناہوں کی وجہ سے آئے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض لوگ ایسے تھے جن کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی، قوم لوط۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں چیخ و پکار نے ہلاک کر دیا۔ وہ کون سی قوم؟ قوم سمود۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور بعض لوگوں کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا، قارون اور قارون کے ساتھ رہنے والے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض لوگوں کو اللہ نے طوفان بھیج کر زمین میں ڈبو دیا، قوم نوح کی طرف اشارہ۔ اور اللہ نے پھر آخر میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے ان کے اوپر عذابات دے کر اللہ نے ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ خود گناہ کر کے غلطیاں کر کے اپنے آپ پر ظلم کرنے لگے، تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا ملی۔ تو کیا معلوم ہوا؟ یہ گناہ اتنا خطرناک چیز ہے، گناہوں کی وجہ سے قومیں برباد ہو جاتی ہے، گناہوں کی وجہ سے آبادیاں مٹ جاتی ہے۔ بنو اسرائیل کی ہلاکت کا سبب بتلاتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ہلکت بنو اسرائیل حینما اتخذت نساؤہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو اسرائیل کی قوم ہلاک ہو گئی، اس کا ریزن، اس کا سبب کیا تھا؟ ان کی قوم کی عورتیں فیشن کے ناجائز طریقوں کو اختیار کرنے لگی۔ بنو اسرائیل کی عورتوں نے کیا کیا؟ ایسا فیشن اختیار کیا جو ناجائز فیشن تھا۔ انہوں نے اپنے چونڈے کو سر کے بیچ میں ڈالا، سر کے بالوں کا چونڈا بنا کر وہ کیا کرتی تھی؟ سر کے اوپر چونڈا رکھتی تھی۔ یہ فیشن کا ناجائز طریقہ ہے۔ اس فیشن کے ناجائز طریقے کی وجہ سے اللہ نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ یہ چونڈا سر کے اوپر رکھنا یہ بے شرم عورتوں کا کام ہوتا ہے، یہ فلمی کلچر والی عورتوں کا کام ہوتا ہے، چونڈے کو سر کے اوپر رکھنا۔ اگر ہمارے ماں بہنیں بھی اگر ایسا کرتی ہیں تو اس سے بچ جائیے، یہ اس لیے کہ یہ فیشن کا ناجائز طریقہ ہے۔ بنو اسرائیل کی ساری قوم برباد ہو گئی یہ ناجائز طریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے۔ تو یاد رکھ لو گناہوں کی وجہ سے آبادیاں مٹ جاتی ہے، آبادیاں ہلاک ہو جاتی ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اس کے زندگی میں کیا کیا اثر پڑتا ہے آپ کو میں بتلاتا چلوں گا۔ جب ہم غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ہمارے زندگی میں گناہوں کے اثرات کیا کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز، جب ہم گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہم سے غلطی ہو جاتی، غلطی کرنے کے باوجود ہم توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، گناہ پر گناہ، غلطیوں پر غلطیاں کرتے جاتے ہیں، تو سب سے پہلے گناہ کا اثر ہمارے زندگی میں یہ پڑتا ہے، اللہ
ہمارے تعلق سے دوسروں کے دلوں میں نفرت کو بٹھا دیتا ہے. لوگ ہم سے نفرت کرنے لگیں گے. اس کے مقابلے میں نیکی کرتے ہیں تو اللہ ہمارے بارے میں دوسروں کے دلوں میں محبت کو ڈال دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اور بندے سے محبت اللہ کب کرنے لگتا ہے؟ بندہ اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والا ہو، واقعی معنوں میں پرہیزگار ہو، متقی ہو، جس کے دل میں صحیح معنوں میں ایمان ہو، ایسے بندے سے اللہ محبت کرنے لگتا ہے. جب اللہ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، جبرائیل کو بلاتا ہے، جبرائیل کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل اس بندے سے محبت کرتے ہیں اور سارے فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. اور پھر زمین میں جتنے لوگ پائے جاتے ہیں، زمین میں پائے جانے والے لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت کو ڈال دی جاتی ہے. اگر ہم نیکی کریں گے تو بندوں کی محبت ہم کو ملے گی. اس کے مقابلے میں گناہ کریں گے، غلطی کریں گے، بندے ہم سے نفرت کرنے لگیں گے. نافرمانی کی سزا ہے یہ، بندوں کی نفرت ہم کو ملتی ہے محترم بھائیوں. اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ میں جب بھی کوئی گناہ کرتا، کوئی غلطی کرتا، اللہ کی خالق کی نافرمانی کرتا تو میں دنیا میں اس کی سزا دیکھ لیتا تھا، مخلوق میری نافرمانی کرتی تھی. سلف صالحین کہا کرتے تھے جب بھی مجھ سے غلطی ہوتی، میں اللہ کی نافرمانی کرتا، میری بیوی میری نافرمانی کرنے لگتی تھی. اور میں گھوڑے پر سواری کرتا، میرا گھوڑا بھی میری بات نہیں سنتا تھا اس دن جس دن میں اللہ کی نافرمانی کرتا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کی نافرمانی اگر ہم کریں گے تو پھر مخلوق بھی آپ کو پسند نہیں کرے گی، آپ کو نہیں چاہے گی. اس کے مقابلے میں اگر ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے تو پھر مخلوق بھی ہم کو چاہے گی. آج میاں بیوی کے اندر جو نفرت، رشتہ دار اور رشتہ دار کے درمیان میں جو دشمنیاں، آپس کی محبت جو نفرتوں میں جو بدل رہی ہے، ہو سکتا ہے اس ہمارے گناہوں کی سزا ہم کو مل رہی ہو، ہمارے گناہوں کی سزا ہم کو مل رہی ہو. آج ہمارے رشتہ داروں کے درمیان میں جیسی محبت رہنا ہے ویسی محبت نہیں ہے. کبھی آپ نے سوچا ایسا کیوں ہے؟ ہمارے گھر میں ہماری بیوی ہم سے محبت نہیں کرتی ہے، جیسا کرنا ہے ویسا نہیں کرتی ہے. ہمارے رشتہ دار ہم کو نہیں چاہتے ہیں، ہمارا بھائی ہم سے دور ہے. کیوں؟ کیا ریزن ہے؟ کیا سبب ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہم کو مل رہی ہو، ہمارے نافرمانیوں کی سزا ہم کو مل رہی ہو. ہم چاہتے ہیں ہمارے رشتہ دار ہم سے محبت کرے، ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں ہماری بیوی ہم کو چاہے، ہم چاہتے ہیں ہمارے اڑوس پڑوس ہم سے محبت کرنے لگے. ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں. جب گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی اللہ بھی چاہے گا اور اللہ کے بندے بھی ہم کو چاہنے لگیں گے. اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، جب ہم گناہ کرتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ہمارے زندگی میں جو اثر پڑتا ہے، ہمارے دل کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے، ہمارے دل کے اوپر گناہوں کا اثر پڑتا ہے. یاد رکھ لیجئے محترم بھائیوں، اگر ہم غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں تو دل مردہ ہو جاتا ہے ہمارا. اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے، ایسے مردہ دلوں کو آپ جتنی بھی نصیحتیں کر لو، جتنے بھی بیانات کر لو، جتنے بھی خطبات ان کو سنا لو، بیکار ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے دل کے لیے 2 لفظوں کا استعمال کیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اللہ ایسے دلوں کو تالے لگا دیتا ہے. اور ایک جگہ اللہ نے ران کا لفظ استعمال کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں کو زنگ لگ گیا ہے. جب کسی دل کو زنگ لگ جاتا ہے تو پھر آپ اس دل کو جتنا بھی نصیحت کر لو وہ دل نہیں سنے گا، نہیں سدھرے گا. خطبے کے اندر سود لینا حرام ہے بول کر سنے گا، پھر خطبہ ختم ہونے کے بعد باہر جا کر سود پر پیسے لے گا.
مثال میں دیتا ہوں، جب دل کو زنگ لگ جاتا ہے، دل کے اوپر زنگ آ جاتا ہے، اس کو کتنے بھی نصیحت کر لو، کتنے بھی خطبے اس کو سنا لو، کتنے بھی بیانات سنا لو، اس کے دل کے اوپر اثر ہونے والا نہیں۔ یہ گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ گناہ جب بندہ کرتا ہے تو اس کے دل پر زنگ، اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے محترم بھائیوں۔ لہٰذا گناہ اگر ہم سے ہو گئے ہیں، ہم کو توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کرنے سے پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس زنگ کو دور کر دے گا۔ توبہ کرنے سے اللہ اس زنگ کو دور کر دے گا۔ آگے بڑھیے، گناہوں سے ہمارے زندگی پر کیا کیا اثر پڑتا ہے۔ گناہ کرنے سے یاد رکھ لیجئے، میں آپ کو بہت اہم پوائنٹس لے کر آیا ہوں۔ جب بندہ غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، گناہوں کا اثر اس کے جسم پر بھی پڑتا ہے، اس کے اندر کے روح پر بھی پڑتا ہے، اس کے دل پر بھی پڑتا ہے۔ دل پر اثر پڑنے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم پر بھی گناہ کا اثر پڑتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے کہ انسان کا ظاہری جسم اسی وقت اچھا رہے گا جب اس کا دل مضبوط ہو، اس کا دل اچھا ہو، اس کا دل صحت مند ہو۔ اگر اس کا دل صحت مند نہیں، دل میں سکون نہیں، چین نہیں، دل میں ٹینشن ہے، پریشانی ہے، اس کا جسم بھی اچھا نہیں رہے گا۔ اس کے دل کا تعلق اس کے جسم سے ہوتا ہے۔ اس کا دل اگر صحت مند ہے، اس کا دل اگر مضبوط ہے تو پھر اس کا جسم بھی اچھا رہے گا۔ اور اگر اس کا دل اچھا نہیں ہے، اس کا دل صحت مند نہیں ہے، پھر اس کا جسم، ظاہری جسم بھی ہرگز اچھا نہیں رہ سکتا۔ محترم بھائیوں، آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ آج کا انسان دیکھنے میں بہت ظاہری طور پر بہت اچھا نظر آتا ہے، اچھے سے اچھے کپڑے پہنے گا، جسم کو، صورت کو اسمارٹ، داڑھی چھیل کر خوبصورت بنائے گا، بالوں کو ڈائی کرے گا، وی آئی پی جیسا نظر آئے گا دکھنے میں، لیکن اندر سے کھوکھلا ہے، کھوکھلا آج کا انسان۔ اوپر سے دیکھنے میں وی آئی پی جیسا ہے لیکن اندر سے پورا کھوکھلا ہے۔ اس کا دل اچھا نہیں ہے، دل میں بے چینی ہے، دل میں ٹینشن ہے، دل میں بے قراری ہے۔ یاد رکھ لو، دل کی بے قراری، اس کا جسم کتنا بھی اچھا رہنے دو، وہ دل کی بے قراری سے اس کا ظاہری جسم کتنا بھی اچھا رہنے دو، بیکار ہے۔ دل اگر اچھا ہے تو انسان بھی مضبوط رہے گا، طاقتور رہے گا۔ اگر دل بے قرار ہے تو پھر وہ انسان کتنا بھی اچھا اپنے آپ کو بن سنور کر دکھانے لگے لیکن وہ اندر سے کھوکھلا رہے گا۔ ایک شیخ کے بارے میں آپ کو بتلاتا ہوں، علامہ بن باز، آپ کئی مرتبہ ان کے نام سن چکے ہیں۔ علامہ بن باز سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، سعودی عرب کے کیا بلکہ پورے دنیا کے مفتی ان کو کہنا چاہیے۔ علامہ بن باز کے بارے میں لوگ بتلاتے ہیں کہ 90 سال کی عمر انہوں نے پائی اور 90 سال کی عمر تک یہ برابر کام کرتے رہے، برابر محنت کرتے رہے، جستجو کرتے رہے، کوشش کرتے رہے۔ یہ نابینا تھے، نابینا، آنکھیں ان کو نظر نہیں آتی تھی، لیکن نابینا رہنے کے باوجود انہوں نے اتنا کام کیا کہ سینکڑوں دیکھنے والے لوگ بھی اتنا کام نہیں کر سکتے۔ نابینا رہ کر اتنا کام کر کے چلے گئے۔ کیا ہے ان کا راز؟ ان کی صحت کا راز کیا ہے؟ 90 سال کی عمر تک بھی برابر محنت کرتے رہے، برابر کوشش کرتے رہے، برابر جستجو کرتے رہے۔ لوگوں نے شیخ محترم سے سوال کیا، اے شیخ، آپ 90 سال کے بوڑھے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اتنا محنت کرتے، اتنی کوشش کرتے۔ اور ان کے بارے میں یہ بتلایا جاتا ہے زندگی میں کبھی وہ چھٹی نہیں لیے، زندگی میں کبھی وہ ہالیڈے نہیں لیے، زندگی بھر کام کرتے رہے، 90 سال کی عمر تک برابر۔ آخری عمر میں سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ شیخ، آپ 90 سال کی عمر پا کر بھی اتنی جستجو، اتنی کوشش، اتنی محنت آپ کر رہے ہیں، آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ شیخ نے نوجوان کو جواب دیا، بیٹے،
جب کسی کا دل نوجوان رہتا ہے اس کا بوڑھا جسم بھی اس کو نقصان نہیں پہنچاتا. دل اگر جوان ہے تو اس کا جسم بوڑھا ہونے کے باوجود بھی اسے کچھ نقصان نہیں ہوگا. اور اگر دل کمزور ہے, دل ضعیف ہو گیا ہے, وہ نوجوان رہ کر بھی, توانا تندرست رہ کر بھی وہ کمزور نظر آتا ہے. تو دل کی جوانی جسم کے بڑھاپے کو نقصان نہیں پہنچائے گی. تو دل جوان ہمارا کب رہتا ہے؟ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو, ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو, ہمارے دل میں اللہ پر یقین اور بھروسہ مضبوط ہو, ہمارے دل میں آخرت کی تیاری کی فکر ہو, ہمارے دل میں موت کا ڈر ہو. اسی وقت ہمارا دل مضبوط رہے گا, صحت مند رہے گا, تندرست رہے گا. اور اگر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں, اللہ کا خوف نہیں, آخرت کی فکر نہیں, تو پھر ہمارا دل کمزور ہو گیا. اور کمزور دل والا کتنا بھی جس دکھنے میں نوجوان نظر آئے لیکن اندر سے وہ کھوکھلا رہے گا, دکھنے میں اچھا دکھا تو بھی. تو دل کی جوانی یہ اہم چیز ہے. اور ہمارا دل جوان کب رہتا ہے؟ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارے زندگی میں گناہوں کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں. گناہوں سے ہمارے زندگی میں جو نقصانات ہوتے ہیں اس میں سے ایک نقصان, گناہ کرنے سے انسان سست ہو جاتا ہے, کاہل ہو جاتا ہے. گناہوں کی وجہ سے بندہ کام چور ہو جاتا ہے. کام چور ہماری زبان میں اگر بولا جائے تو جو انسان گناہ کرتا ہے وہ کام چور ہو جاتا ہے, سستی اس کے جسم میں آ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا ایک حدیث کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ رات کو سوتا ہے, رات کو سونے کے بعد شیطان 3 گرہ اس کے گدی میں لگا دیتا ہے. 3 گرہ. جب بندہ مؤذن کی اذان سن کر اٹھتا ہے, اٹھنے کے بعد فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے, اٹھ کر دعا پڑھتا ہے, دعا پڑھنے کے بعد ایک گرہ کھل جاتا ہے. اور پھر حمام میں جا کر واش روم سے فارغ ہو کر وضو کرتا ہے, وضو کرنے سے دوسرا گرہ کھل جاتا ہے. اور پھر مسجد کو آ کر فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے. 3 گرہ اس کے کھل جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَأَصْبَحَ نَشِيطَ النَّفْسِ, اللہ, اس کا پورا دن ایک دم چستی سے, توانائی سے گزرے گا اور کام کرنے کا حوصلہ اس کے اندر پیدا ہوگا. جس دن یہ کام اس سے ہوگا, صبح میں فجر کی نماز پڑھے گا, اس کا جسم پورا توانا ہو جائے گا. اس کے مقابلے میں جو بندہ جس کی صبح 8 بجے ہوتی ہے, 9 بجے ہوتی ہے, 10 بجے ہوتی ہے, آرام سے سو کر اٹھتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے بارے میں فرمایا فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسُ كَسْلَانَ, ایسا بندے کا نفس, ایسے بندے کا نفس سست ہو جاتا ہے, کاہلی والا ہو جاتا ہے, کام کرنے کا حوصلہ اس کے اندر نہیں رہتا. آپ اپنے زندگی میں بھی اس کا جائزہ لے سکتے ہیں, جائزہ لے سکتے ہیں. جو لوگ فجر کی نماز پڑھ کر کام شروع کرتے ہیں اللہ اس میں برکت بھی دیتا ہے اور اس کے کام میں چستی بھی رہتی ہے اور کام سرکتا ہے, کام سرکتا ہے. اور جو آرام سے اٹھ کر آرام سے کام کرتے اس کا کام ہی نہیں ہوتا, کتنے گھنٹے کرا تو بھی کام باقی رہتا. یہ نماز نہیں پڑھنے کا نقصان ہے. نماز نہیں پڑھنا خود بہت بڑا گناہ ہے, گناہ. تو گناہ کرنے سے انسان کے جسم میں کاہلی آ جاتی ہے, سستی آ جاتی ہے, کام چور بن جاتا ہے وہ. اور آگے بڑھیے, گناہ کرنے سے کیا کیا نقصانات ہمارے زندگی میں ہونے والے ہیں. گناہ کرنے سے ہمارے زندگی میں یہ نقصان ہونے والا ہے کہ روزی کے اندر تنگی آ جائے گی. روزی کے اندر آج لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ کاروبار کرتے ہیں, دکان کھولتے ہیں, محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, لیکن کچھ بھی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے, کچھ بھی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے.
کاروبار نہیں چل رہا ہے، چلا تو بھی پیسے نہیں بچتے ہیں، کمی میں برکت نہیں ہے۔ آج کتنے لوگوں کا یہ سوال ہے، کتنے لوگ ایسا روزی کے مسئلے کو لے کر پریشان ہیں۔ تو یاد رکھ لو، ہمارے گناہوں کی سزا ہے یہ، روزی سے محرومی، روزی کے اندر تنگی، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہم کو مل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیدرک الرزق بالذنب یصیبہ، اللہ تعالی جو گنہگار، بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے ملنے والی روزی سے محروم رہتا ہے، آدمی گناہ کی وجہ سے ملنے والی روزی سے محروم ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ آدمی آج ایک ڈیلنگ کرنے والا تھا، وہ ڈیلنگ سے اسے فائدہ ہونے والا تھا، یا اس کے دکان کو ایک بہت بڑا کسٹمر آنے والا تھا جس کی وجہ سے اس کو فائدہ پہنچنے والا تھا، لیکن آج یہ فجر نماز نہیں پڑھا، بہت بڑا گناہ ہے، دوسرے غلطیاں اس سے ہو گئی، دوسرے گناہ کے کام ہو گئے، وہ ڈیلنگ رک جائے گی، وہ کسٹمر نہیں آئے گا۔ گناہوں کی وجہ سے آدمی اپنی روزی کو دور کر لے رہا ہے، روزی سے محروم ہو رہا ہے۔ اسی لیے شریعت نے استغفار کرنے کی تعلیم دی ہے جگہ جگہ۔ استغفار کا کیا فائدہ ہوگا؟ استغفار سے روزی کے دروازے کھلتے ہیں، گناہوں سے روزی کے دروازے بند ہوتے ہیں، اور استغفار سے، اللہ سے معافی مانگنے سے، استغفار کرنے سے روزی کے دروازے کھلتے ہیں۔ حسن بصری بہت بڑے تابعی گزرے ہیں۔ حسن بصری کے پاس آ کر سائل نے سوال کیا کہ امام محترم، آپ مجھے بتلائیے کہ میں کسان ہوں، میں کھیتی باڑی کرنے والا ہوں، کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اس کا علاج بتلائیے، میں کیا کروں؟ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا استغفر اللہ، استغفار کرو، جاؤ استغفار کرو۔ دوسرا آدمی آیا، آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے کہا امام صاحب میں کاروبار کرنے والا ہوں، تاجر ہوں، کاروبار کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، لیکن کچھ بھی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، میں کیا کروں؟ کہا جاؤ استغفار کرو۔ تیسرا آدمی آیا، امام صاحب سے کہا کہ شادی ہو کر کئی سال ہو گئے، لیکن اب تک میرا گود نہیں بھرا، اب تک مجھے بچے پیدا نہیں ہوئے، اس کا علاج آپ بتلائیے، میں کیا کروں؟ امام صاحب نے کہا جاؤ استغفار پڑھو۔ وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، امام صاحب کے شاگرد، اسٹوڈنٹس، انہوں نے پوچھا امام صاحب سے، امام صاحب آپ کے پاس 3 آدمی آئے اور تینوں کا سوال الگ الگ تھا، لیکن آپ نے ایک ہی جواب دیا، کیا بات ہے؟ امام صاحب نے کہا کہ میں نے یہ جواب میرے طرف سے نہیں دیا، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ نے سورہ نوح کے اندر نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم والوں سے کہا اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ موسلا دھار بارش کو برسائے گا، کسانوں کو فائدہ، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے کمائی میں برکت دے گا، پھلوں میں، باغیچوں میں برکت دے گا، اور تمہیں اولاد عطا کرے گا۔ استغفار کرنے سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے روزی میں برکت ہو، ہمارے کاروبار میں برکت ہو، ہمارے کمائی میں برکت ہو، پہلے گناہوں سے بچے، نمازوں کی پابندی کرے۔ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، بار بار میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز چھوڑ کر آپ کے کاروبار میں برکت ہونا بولے تو ہرگز نہیں ہوگا۔ نماز چھوڑ کر آپ کی کمی میں، گھر میں برکت ہونا بولے تو ہرگز ہونے والا نہیں۔ نمازوں کی پابندی کیجئے، دوسرے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اللہ دیکھیے کیسے آپ کو برکت دے گا۔ آپ کم کمائیں گے تو بھی آپ کے گھر کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ تو یہ استغفار کا فائدہ ہے محترم بھائیوں۔ اور اسی طریقے سے گناہ جب ہم کرتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ہمارے زندگی میں جو نقصان ہونے والا ہے وہ کیا ہے معلوم؟ ہم
گناہوں کی وجہ سے اندھے ہو جاتے ہیں. ہم کو معلوم نہیں ہوتا. اندھے ہونے کا مطلب آنکھوں سے اندھے ہونا نہیں. گناہ کرنے کی وجہ سے بصیرت سے ہم دور ہو جاتے ہیں. صحیح سمجھ، دور اندیشی ہمارے اندر سے ختم ہو جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے. لوط علیہ السلام کا واقعہ اس کی بہترین مثال ہے. لوط علیہ السلام ایک ایسی قوم کے پاس بھیجے گئے تھے، قوم لوط. یہ ایسی نافرمان قوم نکلی. لوط کی قوم اتنی نافرمان نکلی، انہوں نے ایسی غلطی کی کہ اس سے پہلے کسی نے وہ غلطی کو نہیں کیا تھا. اس سے پہلے وہ غلطی کسی نے نہیں کیا تھا. ہومو سیکس سب سے پہلے قوم لوط نے شروع کیا. ایک مرد اپنی دل کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے مرد سے زنا کرنا، ہومو سیکس، نعوذ باللہ. سب سے پہلے یہ لوط کی قوم نے شروع کیا تھا یہ غلطی. اب پیغمبر نے قوم کو سمجھایا. قوم کو سمجھاتے ہوئے پیغمبر نے کہا ما سبقکم بہا من احد من العالمین. اے میری قوم والو، تم نے ایسی غلطی کیا ہے، ایسے گناہ کر رہے ہو کہ تم سے پہلے دنیا میں کوئی یہ غلطی نہیں کیے تھے. تم نے یہ غلطی کو شروع کیا ہے، اس سے باز آ جاؤ. لیکن وہ نافرمان قوم سننے والی نہیں تھی. ایک واقعہ لوط علیہ السلام کے زندگی میں پیش آیا. فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، پیغمبر کے پاس آئے، انسانوں کی شکل میں آئے. نوجوان، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں کون آئے؟ فرشتے آئے. پیغمبر کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، عذاب لے کر آئے ہیں بول کر. پیغمبر کو نہیں معلوم تھا. پیغمبر خوبصورت نوجوانوں کو اپنے گھر میں دیکھ کر سیء بہم وضاق بہم، ان کا دل تنگ ہو گیا. وہ پریشان ہو گئے، ٹینشن میں آ گئے. ارے گھر کو مہمان آئے تو کوئی پریشان ہوتا؟ نبی تو ہرگز پریشان نہیں ہوتا. گھر کو مہمان آئے تو نبی تو خوش ہوتا ہے. لیکن نبی یہ خوبصورت نوجوانوں کو دیکھ کر، جو فرشتے تھے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، نبی خوبصورت نوجوانوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے. ان کا دل تنگ ہو گیا. کیوں پریشان ہوئے؟ قوم والوں کی برائی کو یاد کر کے. خوبصورت نوجوان میرے گھر کو آ گئے ہیں، یہ قوم والے نہیں چھوڑیں گے، قوم والے نہیں چھوڑیں گے. اور جیسے ہی بستی میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ پیغمبر کے گھر کو خوبصورت نوجوان آ گئے ہیں، وہ قوم والے نبی کے گھر کو گھیر لیے. نبی کے گھر کو گھیر لیے برائی کے ارادے سے. پیغمبر باہر آئے. باہر آ کر اپنے قوم والوں سے کہے ان ہؤلاء ضیفی ولا تفضحون. کہا اے میری قوم والو، یہ میرے مہمان ہیں، میرے مہمانوں کو چھوڑ دو، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل مت کرو، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل مت کرو. قوم نے کہا نہیں، تمہاری بات تو ہم سننے والے نہیں. الیس منکم رجل رشید. پیغمبر التجا کرنے لگے، پیغمبر ترسنے لگے، کہنے لگے کیا تمہارے اندر کوئی ایک سمجھدار آدمی بھی نہیں کیا؟ تمہارے اندر یہ ایک سمجھدار آدمی بھی نہیں کیا؟ نہیں. قوم نے بات نہیں سنا. بہت کوشش کیے، بہت سمجھائے، قوم سمجھی نہیں. آخر میں یہاں تک بول دیے اگر تم برائی کا ارادہ رکھتے ہو میرے مہمانوں کو چھوڑ دو. ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، میری بیٹیوں کے ساتھ نکاح کر لو. فرشتوں نے پیغمبر کی تڑپ کو دیکھا. فرشتے یہ سب ماجرا دیکھ رہے تھے. آخر میں فرشتے نبی کو بولنے لگے، کہنے لگے اے لوط آپ پریشان مت ہوئیے، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں. جب نوح علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ آئے ہوئے کون ہیں، یہ نوجوان، یہ فرشتے ہیں. کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پیغمبروں کو غیب معلوم ہوتا ہے؟ اگر پیغمبروں کو غیب معلوم ہوتا تو لوط علیہ السلام کو معلوم ہو جاتا تھا کہ آنے والے کون ہیں، یہ فرشتے ہیں بول کر.
نہیں معلوم ہوا ان کو. اللہ کے بتائے بغیر پیغمبروں کو بھی غیب نہیں معلوم ہوتا. کتنی واضح دلیل ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے بتلا دیا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم فرشتے ہیں، ہمارا کچھ نہیں بگاڑیں گے اور ہم عذاب لے کر آئے ہیں. آج رات تک تم یہاں سے اپنی فیملی ممبرز کو لے کر نکل جاؤ، صبح میں عذاب آنے والا ہے. تمہاری بیوی کو نہیں لے کر جانا، اس لیے کہ وہ کافر تھی، وہ ایمان لے کر نہیں آئی تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی. فرشتوں نے بتلا دیا لوط علیہ السلام کو آج رات کو تم اپنے لوگوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، ان پر عذاب آنے والا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ عذاب ان پر آیا. اللہ کے جانب سے جبرائیل علیہ السلام آئے. جبرائیل اپنے ایک پر میں پوری بستی کو اوپر اٹھائے آسمان کی طرف اور الٹا کر دی، اور پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی، اور ہر پتھر پر اس آدمی کا نام لکھا ہوا تھا. جس پر وہ پتھر جا کر گرے گا وہ مرے گا. نام کے ساتھ اللہ نے قوموں پر پتھروں کی بارش برسائی اور ساری قوم ہلاک ہو گئی. میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں، جب انسان گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، سامنے عذاب کے فرشتے آئے تو بھی اسے معلوم نہیں ہوا، اندھا ہو گیا. یہ بصیرت چلی جاتی ہے گناہ کی وجہ سے، بصیرت چلی جاتی ہے غلطی کی وجہ سے. بندہ جب گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، یہ گناہوں کی سزا ایسے ہی ملتی ہے. تو لہٰذا محترم بھائیوں، آج ضرورت ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی. ارے باہر والوں کو تو چھوڑو، سب سے پہلے اپنے اندر کیا کیا غلطیاں ہیں ہر آدمی اپنی فکر تو کرے. آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کا انسان دوسروں کے اندر کیا غلطیاں ہیں وہ ڈھونڈتے رہتا، دوسرے کیا کرتے ہیں وہ دیکھتے رہتا. ارے دوسرے کا بعد میں دیکھے گا، پہلے اپنا دیکھ. ہر آدمی اگر اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر لے اس کے اندر کیا غلطی ہے، یہ سوسائٹی سدھر جائے گی. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اللہ کہتے ہیں تم اپنے آپ کو، اپنے فیملی ممبرز کو جہنم کی آگ سے بچا لو. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، لوگو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے آپ کو سدھار لو. تو لہٰذا اپنے آپ کو، اور جہاں تک ہماری بات چلتی ہے اپنے فیملی ممبرز کو گناہوں سے بچا لو، غلطیوں سے بچا لو. اگر ہم اپنے آپ کو سدھار لیں گے، اپنے فیملی ممبرز کو سدھار لیں گے، ہمارا سوسائٹی، ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا. دوسروں کے غلطیوں کو دیکھنے کے بجائے، دوسروں کے کمزوریوں کو ڈھونڈنے کے بجائے سب سے پہلے اپنے کمزوری کو دیکھو. میں کتنا اچھا ہوں، میں کتنا نیک ہوں، میرے اندر کیا کیا غلطیاں پائی جاتی ہے. ہر آدمی اپنی جگہ یہ سوچے گا تو خود بخود ہمارا سوسائٹی سدھر جائے گا، بدل جائے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے اندر جو کمی پائی جاتی ہے اس کمی کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے سوسائٹی میں، معاشرے میں اگر ہمارے آنکھوں کے سامنے غلطی چلتی ہے، وہ غلطی کو روکنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم.